اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں گے۔ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل بنا کر، وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ مدینہ پاک میں شدید قحط سے دوچار ہو گئے، اور اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا، جمعے کا دن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پر جلوہ فرما تھے، اور ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں، ہماری بکریاں مر رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرما دے، پانی عطا فرما دے۔ تو اب اس بات پر اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا اس بات میں مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور وہ لوگ جو مدینہ پاک میں تھے، وہ اتنی شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پریشان تھے اور قحط میں مبتلا تھے، اور وہ اس حالات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ بتائیں ذرا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو جو لوگ حضور کی بارگاہ میں دعا کا کہ فرما رہے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ دعا فرما دیں پانی کے لیے، بارش کے لیے، تو وہ لوگ پہلے حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے، کیونکہ یہ 1 2 یا 4 دن کی بات نہیں ہے، یہ کافی دنوں کا معاملہ تھا، تو پانی کی قلت ہوئی تو ظاہری بات ہے کچھ مہینے تو گزرے ہوں گے اس واقعے کو، تو وہ کتنے دن، کتنے مہینے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں پانی عطا فرما، بارش عطا فرما۔ تو جب دیکھا کہ اب بات نہیں بن رہی، ہمیں پانی کہیں سے میسر نہیں آ رہا، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، بادلوں کا نام و نشان نہیں ہے، تو پھر وہ مجبوراً حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ تو جب ہر طرف سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری بات نہیں بن رہی، کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کہی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دے، تو کیا وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً وہ دعا کرتے ہوں گے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بغیر انسان کی بات نہیں بنتی، حضور کی نظر کرم کے بغیر انسان کی بات نہیں بنتی، حضور کی رحمت کے بغیر انسان کی بات نہیں بنتی۔ یہ بات خاص ہے کہ کوئی شخص بھی ہو اس کی بات نہیں بنتی جب تک میرے آقا نہ بنائے، تو سرکار کے کرم سے ہی بات بنتی ہے، حضور کی ایک نظر رحمت سے ہی بات بنتی ہے۔ جو شخص یہ شور مچاتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم کریں، تو میں کہتا ہوں وہ تو صحابہ کرام تھے۔ اس کو امام بخاری نے کوٹ کیا ہے، امام مسلم نے کوٹ کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے کوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ بنائیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو آپ سے بھی زیادہ افضل لوگ تھے، اگر ڈائریکٹ ہی رابطہ بنانا ہوتا تو وہ بناتے، لیکن ان کا بنا نہیں، نہ بن سکتا ہے۔ تو وہ مجبوراً ہر حال میں دیکھ کر کہ اب بات نہیں بن رہی، تو جو لوگ تھے باقی عاشق رسول جو ہوتے ہیں، جو حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت ان کا توجہ حضور ہی کی طرف ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کی۔ تو وہ مجبوراً جب انہوں نے دیکھا ہماری بات نہیں بنتی، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، تو کہا آقا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے تھے، اگر ڈائریکٹ بات انسان کی بنتی ہو تو وہ تو ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے تھے، دعا ہی کرنی تھی وہ خود کر لیتے۔ اگر دعا ہی کرنا مقصد تھا، اللہ ہی سے بارش مانگنا اور اللہ ہی عطا کرتا ہے، تو پھر وہ خود مانگ لیتے، حضور کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ احباب ذی وقار، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے مانگے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے، یہ تم کن سے لیتے ہو؟ ہمیں اس امام کا نام تو بتاؤ، امام بخاری کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے،
امام مسلم کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، امام ترمذی صحیح ابن ماجہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور ہی کے توسل سے سارا کچھ ملتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں حضور کو توسل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمیں بھی تو کچھ پتہ ہو۔ ہم نے تو ساری کتابیں تقریباً دیکھی ہیں، کہیں سے یہ چیز نہیں ملتی کہ جو لوگ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا انہیں توجہ کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کو پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں بنا عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ حضور کے عشق کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی بخاری کیا کہتی ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سوال کیا جب بھی کیا ہے، حضور ہی سے مانگا ہے جب بھی مانگا ہے۔ دینے والا اللہ ہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، دیتا اللہ ہی ہے، عطا اللہ ہی کرتا ہے، ساری کائنات کو دینے والا میرا اللہ ہی ہے، لیکن وہ دیتا حضور کے توسل سے ہے، حضور کے صدقے سے ہے۔ تمام نبیوں کو نبوت میرے اللہ نے دی ہے، تمام ولیوں کو ولایت میرے اللہ نے دی ہے، یہ سارا معاملہ میرے اللہ ہی کا ہے۔ میرا اللہ پاک نہ چاہتا تو کسی نبی کو پیدا نہ کرتا، میرا اللہ نہ چاہتا تو کسی انسان کو پیدا نہ کرتا، میرا اللہ نہ چاہتا تو زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتا۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ تمام نبی اللہ ہی کی بدولت سے ہیں، اللہ ہی کے فضل سے ہیں، اللہ ہی کے کرم سے ہیں۔ میرے اللہ نے ہی ان کو تخلیق کیا ہے، میرے اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی عطا کرتا ہے، ہر چیز میرے اللہ نے تخلیق کی ہے، ہر چیز میرے اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہی ہے، ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہی ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، مگر دیتا حضور کے توسل سے ہے۔ نبیوں کو نبوت بھی حضور ہی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملی، نبیوں کو نبوت بھی حضور کی محبت کی وجہ سے ملی ہے، ولیوں کو ولایت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، صحابہ کرام کو مقام اور درجہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، ہمیں نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملی ہے، ہمیں قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملے ہے، ہمیں ہر احکام جو شریعت کے ہیں، جو فرض ہیں، جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ حضور ہی کے توسل سے ہمیں ملی ہیں۔ کون ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے لے سکتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ ساری نماز جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ پاک نے حضور کے توسل سے ہمیں عطا کیا۔ تو یہ سارا کچھ جو بھی ہے میرے آقا کے توسل سے ہے، میرے آقا کے صدقے سے ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں دنیا میں بھی اس کا گارنٹی دیتا ہوں اور میں آخرت میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں اللہ اور اس کے رسول کے صدقے سے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا جو میں بیان کر رہا ہوں، تابعین تبع تابعین کا عقیدہ ہے، اولیاء کرام کا عقیدہ ہے کہ حضور ہی کے صدقے سے ملتا ہے، حضور ہی کے توسل سے ملتا ہے، حضور ہی کے صدقے سے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ دعا کرتے تو خود بھی کر لیتے دعا، مگر انہوں نے بڑی دعائیں کی تھی لیکن بات نہیں بنی، پھر آئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، مدینے کا کوئی شخص تھا، یہ حال مدینے کا میں بیان کر رہا ہوں کہ مدینے میں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، پانی کی قلت۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بادل بالکل شیشے کی طرح صاف تھے، حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے کہ ارد گرد سے بادل آ کر مدینہ پاک میں جمع ہو گئے۔ اور پھر ہم گھر تک نہ گئے تھے، ہم لوگ اٹھ کر مسجد نبوی سے گھر بھی نہیں گئے تھے کہ اتنی بارش ہوئی کہ ہم سب جو ہیں وہ پانی کے ساتھ تر ہو گئے، بارش کے پانی سے ہم تر ہو گئے، ہمارے کپڑے سارے جو ہے وہ پانی کے ساتھ تھے۔ تو ہم جب گھر پہنچے تو ہم پورے کے پورے بارش میں نہا چکے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اگلا جمعہ آیا، پورے اگلے جمعے تک 8 دن تک بارش مسلسل ہوتی رہی، تو پھر کوئی شخص کھڑا ہوا، یا وہی شخص تھا یا کوئی اور تھا۔ اب دیکھیں انہیں پتا تھا کہ بارش بھی اللہ پاک سے حضور نے لے کے دی ہے، اب یہ بارش جو ہے اب تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ اب تو ہمارے گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں، آپ دعا فرما دے کہ بارش رک جائے۔ یہ دعا وہ بھی تو کر سکتے تھے، یہ دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کی بھی تو قبول ہو سکتی تھی، تمام صحابہ کرام تھے معتبر، کر سکتے تھے، لیکن نہیں،
انہوں نے ہمیں راستہ بتایا کہ سرکار دو عالم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسل سے سارا کچھ ہوتا ہے، حضور کے صدقے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی بلکہ ہاتھ اٹھایا تو آپ نے انگلی کے اشارے سے اس طرح انگلی کے اشارے سے فرمایا، اے بادلو اب مدینہ شہر کو چھوڑ کر ارد گرد کی بستیوں میں برسو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا تو اسی وقت بادل جو ہے مدینہ پاک سے اوپر سے شیشے کی طرح صاف ہو گیا، اور ارد گرد کے جو لوگ تھے جہاں پہ بارش کی کمی تھی وہاں پہ بارش شروع ہوگی۔ تو یہ صحابہ کرام کی بات۔ اور آخری بات جو میں اپنے موضوع کی بیان کرنے لگا ہوں وہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبینا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میری بینائی آ جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے مشورہ دیا کہ اگر تم اس حال میں رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں جب تم استقامت اختیار کرو گے تو تمہارا درجہ بلند ہوگا، مقام بلند ہوگا۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ پاک میری بینائی واپس کر دے، اللہ پاک میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھو، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے سنیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ دعا کیا کر رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اب یہ لفظ وسیلہ تھا، اور اسے امام بخاری، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے وسیلے سے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ پوری ہو۔ اے اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے لفظ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ابھی اٹھا نہیں تھا کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ تو ناظرین یہ دعا صحابہ کرام کو حضور سکھا رہے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو میرے وسیلے سے کرو، جب تم اللہ سے مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو، جب تم اللہ سے کچھ لینا چاہو تو میرے وسیلے سے مانگو، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ صحابی رسول کی آنکھیں اللہ پاک نے حضور کے توسل سے، حضور کے صدقے سے عطا فرما دی۔ ناظرین یہ اپنے عقیدے کو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایسا عقیدہ ڈالیں، اپنے عقیدوں کو ایسا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایسے عقیدے بتائیں تاکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، حضور سے محبت کریں، حضور کی اہل بیت سے محبت کریں، حضور کے صحابہ اولیاء سے محبت کریں، تاکہ وہ ان سب سے محبت کر کے کامل ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور آخرت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ایسے پیغام جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں ان کو آگے کنورٹ کریں تاکہ حضور کی امت فیض یاب ہو اور حضور کی امت تک یہ جو ہے علم پہنچے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور سے محبت کرنے کی، اہل بیت سے، صحابہ سے، اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔